رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بخاری شریف کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے جس میں موجود ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے جب مقتدی ہو تو وہ بھی، امام خود بھی، اور اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی سورہ فاتحہ ہر صورت میں نماز میں پڑھیں گے، چاہے امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو، چاہے امام آہستہ آواز سے قرات کر رہا ہو، ہر صورت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اور دلیل کے طور پر بخاری شریف کی یہ حدیث ذکر کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے واضح کر کے عرض کروں گا تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے۔ عند الاحناف قرآن و حدیث کے دلائل کی رو سے یہ حدیث اپنے مقام پر بالکل درست ہے، لیکن اس کا مفہوم سمجھنے کے اندر بہت سے لوگوں کو مغالطہ اور غلط فہمی ہوتی ہے۔ یاد رہے رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن کی قرات کی جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو کان لگا کر یعنی توجہ کے ساتھ سننا، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر حکم مطلق ہے، اس میں نماز غیر نماز کو کسی کو خاص اور اسپیسیفک نہیں کیا گیا، لہٰذا نماز کے اندر بھی اگر امام قرات کر رہا ہے تو یہ آیت کریمہ بلند آواز سے قرات کرنے والی نمازوں میں یعنی فجر، مغرب، عشاء میں یہ مقتدی کی طرف متوجہ ہوں گی اور اس کو توجہ کے ساتھ سننے اور خاموش رہنے کے حکم کو واجب کے طور پر لازم قرار دیں گی۔ تو لہٰذا جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جہری نماز والی جو ہے ابتدا میں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ قرات کے وقت خاموش رہے۔ اب جب وہ خاموش رہے گا تو وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو قرآن کی اس آیت کے حکم کے خلاف ہوگا، اور اس مقام پر علماء نے فرمایا کہ خاموش رہنا، توجہ سے سننا دونوں فرض ہیں، کیونکہ اللہ کریم جل وعلا نے صیغہ امر یعنی حکم کا صیغہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح دیگر احادیث بھی ہیں جن میں مطلقاً مقتدی کو قرات سے منع کیا گیا۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث مبارک موجود ہے عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت، آپ نے فرمایا کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات، جب امام کی قرات اس کی قرات بن گئی تو اب اس کو قرات کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ حدیث چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، دونوں نمازوں کے اعتبار سے مقتدی کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس کو یہ حکم بتاتی ہے کہ امام نے جب قرات کر لی تو تمہیں قرات کی حاجت نہیں ہے، اور سورہ فاتحہ بھی قرات ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھٹی جلد کے اندر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ایک سوال ہوتا ہے اور آپ مختصراً اس کا جواب بیان کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 183 پر آپ سے سوال ہوتا ہے جس کا ایک جز یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ امام اہل سنت نے سب سے پہلے یہی آیت کریمہ نقل فرمائی اور جواب میں فرمایا مقتدی کو قرآن مجید پڑھنا مطلقاً جائز نہیں، چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، مقتدی کو مطلقاً جائز نہیں قرآن مجید پڑھنا، اب چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا سورت کی تلاوت ہو، دونوں میں مقتدی خاموش رہے گا۔ اور پہلی دلیل اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید برہان رشید کی یہی آیت کریمہ ذکر کی کہ اللہ کریم جل وعلا فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث مبارک مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے نقل فرمائی کہ انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا، کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، کہ جب وہ تکبیر کرے تو تم تکبیر کہو، لیکن حضور نے فرمایا جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ یعنی امام کی ابتداء کا حکم تو ہے، لیکن پھر کہاں استثناء کرنا تھا میرے آقا نے وہ بھی بتا دیا کہ قرات میں تم نے اس کی پیروی میں قرات نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی قرات تمہاری قرات ہے، جیسا کہ دوسری حدیث سے واضح ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ تو لہذا امام اہل سنت نے بھی اسی بات کو فتح رضیہ شریف کی چھٹی جلد کے اندر بیان کیا، اور قرآن و حدیث اس بات پر بالکل واضح طور پر دلیل کے طور پر موجود ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب قرآن مجید برہان رشید کی آیت اور حدیث بظاہر ہمیں مفہوم میں مخالف نظر آئیں، ٹکراتی ہوئی نظر آئیں، تو اصول یہ ہے کہ دونوں میں تطبیق کی جائے گی۔ تطبیق کا مطلب یہ کہ دونوں کا ایسا مفہوم بیان کیا جائے گا کہ دونوں مفہوم کے اعتبار سے ٹکراتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ تو جب اس اعتبار سے علماء نے غور کیا تو مسئلہ بالکل واضح ہوا کہ جو حدیث مبارک بخاری شریف کی ہے جس میں فرمایا گیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب،
وہ تنہا پڑھنے والے شخص کے لیے ہے. اور قرآن مجید برہان رشید کی آیت میں عموم ہے تو یہ مقتدی غیر مقتدی سب کو، جبکہ امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے یا کوئی شخص ویسے ہی بلند آواز سے قرات کر رہا ہے تو سب کو شامل ہے کہ تم نے خاموش رہنا ہے اور توجہ کے ساتھ سننا ہے. اور جو حدیثیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ امام کی قرات تمہاری قرات ہے، جب امام قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ، جیسا کہ ابھی مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث میں نے ذکر کی، تو ان احادیث سے پتہ چلا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب یہ منفرد کے لیے، کیونکہ اگر اس کو جماعت کے ساتھ بھی خاص کر دیں گے، مقتدی کے ساتھ بھی خاص کر دیں گے، تو جہری نماز میں جب ہم قرات کریں گے تو یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہو جائے گی بظاہر. تو لہٰذا یہ حدیث قرآن مجید برہان رشید کے مفہوم کے بالکل خلاف نہیں ہے، دوسری احادیث کے بالکل خلاف نہیں ہے. صحیح اور درست مسئلہ یہ ہے کہ تنہا پڑھنے والا سورہ فاتحہ ضرور پڑھے گا، اور امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھیں گے تو امام نے جو سورہ فاتحہ پڑھ لی وہی ہمارے لیے بھی کافی ہوگی. اللہ کریم جل وعلا ہمیں مسئلے کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.